بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج دنیا میں چائنا جتنی جلدی ترقی کر رہا ہے، مغربی دنیا تو حیران ہے ہی، باقی دنیا بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ کچھ ہی وقت کی بات ہے، چائنا دنیا میں نمبر 1 پاور ہوگا۔ چائنا خاص طور پہ میزائل ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، گائیڈنس سسٹمز اور ہائپرسونک سسٹمز میں بہت جلدی ترقی کر رہا ہے، بہت آگے ہے۔ چائنا نے رشیا سے S-300 سسٹم لیا، پھر انہوں نے S-400 سسٹم لیا اور ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان سارے سسٹمز کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ان سسٹمز کو نہ صرف امپروو کر رہا ہے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں آگے کوئی سسٹمز ڈیوائس کرے جو کہ اس کو دفاعی نقطہ نگاہ سے بالکل ناقابل تسخیر بنا دے۔ چائنا نے اپنے میزائل سسٹمز میں ایک ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل بنائی ہے، جو کہ کوئی بھی دنیا کا سسٹم اس وقت ایسا نہیں جو اس کو چیک کر سکے، کاؤنٹر کر سکے یا مار سکے۔ S-400 اس کے سامنے بے بس ہے۔ یہ آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ رفتار پہ اڑتا ہے یہ میزائل، اور لازماً اتنی سپیڈ پہ جانے کے بعد وہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے۔ مغربی دنیا اس معاملے میں پریشان ہے، ان کے پاس اس کا توڑ نہیں۔ وہ چائنا کی اس کیپیبلٹی کے برعکس توڑ اس کا ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں ایسا ویپن سسٹم یا ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم جو چائنا کی ترقی کو روک سکے، اور یہ سسٹم جو کہ ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل ہے اس کو کاؤنٹر کر سکے۔ بڑی کوششوں کے بعد بھی لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی مغربی دنیا کئی سال اس ٹیکنالوجی سے پیچھے ہے۔ لیکن بدقسمتی ہوا یہ ہے کہ چائنا کا ایک راکٹ سائنٹسٹ جو کہ ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا AIC اس سے منسلک تھا، وہ ڈیفیکٹ کر گیا اور امریکہ چلا گیا۔ اپنے ساتھ وہ تمام راز بھی لے گیا، وہ ڈیٹا، وہ جو کچھ بھی اس کے ڈیزائن ہوں گے ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل کے، سننے میں آتا ہے کہ وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ واشنگٹن ڈیفینیٹلی اس چیز کے لیے چونکہ بہت پریشان تھا، انہوں نے ویلکم کیا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق یہ جو سائنسدان ہے، یہ اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں بھی اس کا رول تھا، یہ شامل تھا، جیسے ہم اسپیس بیسڈ ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل میزائل ڈیلیوری سسٹم کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا سسٹم ہے کہ یہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ٹارگٹ کو یہ ہٹ کر سکتا تھا، اور اس کی انٹرسیپشن تقریباً ناممکن تھی۔ اور انٹرسیپشن ناممکن نہ صرف مشرقی دنیا بلکہ مغربی ممالک میں سے کسی کے پاس بھی کوئی اس کو انٹرسیپٹ کرنے کا سسٹم نہیں تھا۔ آج اس کی ڈیفیکشن کی وجہ سے وہ جو تفصیلات برطانیہ اور امریکہ کے پاس چلی گئیں، وہ اس کو استعمال کریں گے، اور لازماً اس پہ کام ہو رہا ہوگا، بہت جلدی کام شروع کیا ہوگا برطانیہ اور امریکہ نے مل کے، تاکہ اس کا توڑ نکالا جا سکے، اور یہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق اس سسٹم سے آگے بڑھنے کے لیے، یا امریکہ کا توڑ جو کچھ بھی نکلے اس سے اپنے سسٹم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے، چائنا کو بھی شاید آگے 2-1 سال لگ جائیں اس پہ محنت کرتے ہوئے کہ وہ کوئی اپنے دفاع کو مزید مضبوط کر سکیں، کہ امریکہ جو توڑ نکالے وہ اس کے ہائپرسونک سسٹم کے خلاف کام نہ کر سکے۔ چائنا کے لیے یہ کافی ایک چیلنج بن گیا۔ جو چائنیز ڈیفیکٹر ہے جو وہاں پہ گیا ہے، امریکہ چلا گیا ہے، اس نے جو کام کیا تھا بیسیکلی اس نے
ہائپرسونک بوسٹ گلائڈ وہیکل پہ اس نے کام کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس کے پاس نالج بھی تھا اور اس کے پاس اس سسٹم کی تفصیلات بھی موجود تھیں۔ اس نے اس سسٹم میں چونکہ کافی کام کیا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی، یہ گلائڈ وہیکل جو ہے یہ کیپیبل ہے DF-17 میزائل کو لے جانے کی، جو کہ 2000 میل تک مار کر سکتا ہے۔ فی الحال کل کو چائنا اس کا رینج مزید بڑھائے گا، اور چائنا کا رینج بڑھانا یا باقی کی اس میں تبدیلیاں کرنی یا اس کو امپروو کرنا، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن فی الحال جو سسٹم موجود ہے وہ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں یہ برٹش انٹیلیجنس کے پاس چلے گئیں۔ وہ یوں کہ سائنسدان نے ہانگ کانگ میں، چونکہ ہانگ کانگ برطانیہ کے زیر اثر رہا ہے، تو آج بھی برطانیہ کے وہاں پہ پراکسیز بھی موجود ہیں ان کی، اور اسی طرح برطانوی انٹیلیجنس بھی وہاں پہ کافی افیکٹو ہے۔ ستمبر 2021 میں اس شخص نے وہاں پہ کانٹیکٹ کیا، بلکہ سپٹمبر شروع میں کانٹیکٹ کیا، 2021 سپٹمبر کے اینڈ تک تو یہ وہاں سے نکل گیا۔ اس نے کانٹیکٹ کیا وہاں پہ برطانوی ایجنٹ کو ایک کو، اور اس کو کہا کہ میں تیار ہوں، اس طرح کی انفارمیشن میرے پاس ہے، یہ دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے اور میری فیملی کو، میری یعنی اس کی بیوی اور بچے کو، ان کو اسائلم دی جائے گی، امریکہ میں دی جائے اور امریکہ کی شہریت دے کے وہاں پہ رکھا جائے۔ اب کہنے کو تو بات کوئی بھی یہ کر سکتا ہے، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی آسانی سے یہ چیزیں نہیں مانتی۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے تو MI16 کو کانٹیکٹ کیا، اس ایجنٹ نے ان کو بتایا، انہوں نے آگے CIA کو اطلاع دی، چنانچہ مل کے انہوں نے سارے اس سلسلے کا، اس چیز کا جائزہ لیا، اور کنفرمیشن کے لیے کہ واقعی اس ڈیفیکٹر کے پاس، یا جو آدمی بھاگنا چاہتا ہے یہاں سے، اس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کریڈیبل ہے، درست ہے۔ سو اس سے آ کے بات چیت کی، اس کا انٹرویو لیا، اس سے ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد جب ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی یہ آدمی سائنسدان اور بات کر رہا ہے، جو بھی وہ درست کہہ رہا ہے، تو پھر پراپر پلاننگ کی گئی آپریشن کے لیے، اور اس طرح ایک ٹیم CIA اور MI6 کی ٹیم تیار ہوئی، جو کہ اس کو اس نے ہانگ کانگ سے نکالنے کا انتظام کیا۔ یہ 5 آدمیوں کی ٹیم تھی۔ اس ٹیم نے، اس میں 3 آدمی CIA کے اور 2 MI6 کے لوگ تھے۔ انہوں نے جا کے اس کا سیف پیسج ارینج کیا ہانگ کانگ تک، پھر ہانگ کانگ میں ہی اس کو کہیں اپنے ارینجمنٹ کے تحت ٹھہرانے کا وہاں پہ انتظام کیا، وہاں اس کو بریفنگ کی، بتایا گیا کہ تم نے کس طرح یہاں سے نکلنا ہے۔ تو اس کو انہوں نے اس طرح ڈالا کہ وہ ایک جرمن فلائٹ پہ، یعنی وہ جرمنی اس کو پہنچایا گیا، یہ سارے ایجنٹ ساتھ تھے، اور انہوں نے پوری یہ پلان ہیچ کی ہوئی تھی۔ یہ اس کو اور اس کی فیملی کو نکال کے ہانگ کانگ سے انہوں نے جرمنی پہنچایا، اور جرمنی سے پھر اس کو بعد میں امریکہ فلائی کیا گیا۔ وہاں جا کے اس سائنسدان نے جو سمگل کیا وہ تھا ٹیکنیکل ڈیٹا، وہ سارا سامنے رکھا، ان کے سائنسدانوں کو ایکسپلین کیا، سمجھایا، کیونکہ امریکہ کی پرائرٹی یہ تھی کہ اسائلم وغیرہ کا قصہ تو چلتا رہے گا، لیکن سب سے پہلے اس سے ڈاکومنٹس وغیرہ وصول کی جائیں، اس سے وہ سب کچھ سمجھا جائے جو کہ یہ جانتا ہے، لے کے آیا ہے۔ لہٰذا اس شخص نے وہاں پہ بریفنگس کے سیشن شروع کیے، اور اس طرح وہ چیز یا وہ سائنس کا وہ کرشمہ جو رشیا اور چائنا جس کو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور امریکہ اور برطانیہ ٹکرے مار رہے تھے اور اس سے سالہ سال دور تھے، وہ ان کے قبضے میں چلا گیا۔ ان کے سائنسدانوں کو بڑے کنونسنگ طریقے سے یہ ساری چیزیں ہائپرسونک سسٹمز کے بارے میں سمجھائی گئیں، اور اس طرح آج یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کسی حد تک ان کے پاس چلے گئی۔ اب یہ ٹیکنالوجی وہ خود اس طرح تو استعمال نہیں کریں گے کہ یہ اسی طرح کے ویپن وہ خود بنائیں، لیکن اس ویپن کی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے اس کا کاؤنٹر، تاکہ اگر چائنا یا رشیا کی طرف سے اس طرح کے میزائل آتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور اس سسٹم کے لیے وہ کاؤنٹر سسٹم یعنی اینٹی میزائل سسٹمز ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے رشیا کے ایک سائنسدان نے بھی ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ انفارمیشن لیک کی تھی،
وہ جاسوسی کا کیس سمجھا گیا، اور وہ چونکہ ملک میں ہی تھا تو رشیا نے اس کو رشین پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا، اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اس کو کیا سزا ہوئی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی ایک سائنٹسٹ نے کچھ عرصہ پہلے اس نے بھی کچھ انفارمیشن جو تھی وہ امریکنز کو پاس کی، اس کے بعد پھر وہ انفارمیشن تک اس کی رسائی ختم ہو گئی، اور اس کو پھر جعلی انفارمیشن دی جاتی رہی تاکہ وہ موقع پہ برنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ تو پھر اس کو پکڑا، پھر اس کا ٹرائل ہوا، اس کو سزائے موت ہوئی تھی۔ تو یہ ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سائنسدان، جو کسی بھی ملک کے سائنسدان، وہ اس کا اثاثہ ہوتے ہیں اور وہی اس کی ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں، اور دشمن کو ہمیشہ ان کی تلاش رہتی ہے، اور سائنسدان اگر ہتھے چڑھ جائے تو پھر آپ کے راز نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا دشمن ہمیشہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی سائنسدان کو ورگلایا جائے اور اس سے یہ راز لے لیے جائیں۔ ان حالات میں چائنی سائنسدان تو ٹھیک ہے پکڑا گیا، لیکن رشیا نے چونکہ اس کو سزا دے دی، چائنا لازماً کوشش کرے گا کہ ان کو اس کی جو ڈیمیج کنٹرول ہے اس کا کوئی نہ کوئی رستہ نکالا جائے۔ اور پاکستان نے بھی اپنی سیکیورٹی بڑی ٹائٹ کی ہے اس واقعے کے بعد کہ کوئی بھی سائنسدان ہمارا اس طرح کے کسی مسئلے میں نہ پھنسے۔ اس کے لیے، اس کی فیملی کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، اس کے لیے مسائل ہوں گے، اور خود ملک کا بھی نقصان ہے۔ لہٰذا اس میں سیکیورٹی کے معاملے میں پھر کوئی بھی رسک نہیں لیا جاتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔